بے اولادی کے گندے عملیات۔ ناگیش کے ہونٹوں پر ایک گندی سی مسکراہٹ آئی اور وہ بابا کے سینے سے لگ گئی۔ پھر ان دونوں نے بے تکلفی کی ساری حدیں پار کر دی۔ دوسرے دن منگل کی صبح تھی۔ بشیر خان خوش تھا کہ ہر منگل اسے خواب آتا تھا، لیکن رات اسے خواب نہیں آیا تھا۔ لیکن اس کی ساری خوشی چند ہی لمحوں میں کافور ہو گئی جب اس کی نظر اپنے ہاتھوں اور کپڑوں پر پڑی۔ اس کے ہاتھ اور کپڑے مٹی سے لتھڑے ہوئے تھے اور ہاتھوں سے کافور کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ یقیناً اب تک جو ہوتا آ رہا تھا وہ خواب نہیں، حقیقت تھا۔ کوئی شیطانی طاقت ہے جو اس سے ایسے گھنونے کام کروا رہی ہے۔ انہی سوچوں میں غرق بشیر نہانے چلا گیا، نہا دھو کر تیار ہوا اور ڈیوٹی پر چلا گیا۔ دوسری طرف ساس اپنی بہو کے رویے سے پریشان تھی۔ سکینہ ہر منگل رات گھر دیر سے آتی تھی اور ہر بار اس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگ ہوتا تھا۔ ساس نے اس پر پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ معاملے کی جانچ پڑتال کرے گی اور پتہ لگوائے گی کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ اس کا بیٹا اشتیاق کام کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ شام ہوتے ہی ساس ڈائننگ ہال میں آ گئی۔ مغرب کی اذان ہوتے ہی نماز ادا کرنے لگی۔ ساس کو یقین تھا کہ بہو 20 منٹ تک اوپر اپنے کمرے سے نیچے نہیں آئے گی، مگر سکینہ تو جیسے موقع کا انتظار کر رہی تھی۔ ساس نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو سکینہ گھر سے جا چکی تھی۔ ساس نے اب سکینہ کی واپسی کا انتظار شروع کر دیا۔ رات 12 بجے سکینہ کی واپسی ہوئی۔ ساس اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے اندر آتا دیکھ رہی تھی۔ جب سکینہ اپنے کمرے میں چلی گئی تو ساس اٹھی اور سکینہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ بند تھا۔ ساس نے دروازے پر لگے سوراخ سے آنکھ لگائی اور اندر کا منظر دیکھ کر اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی۔ ساس کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا وہ اس پر یقین نہیں کر رہی تھی۔ سکینہ کسی بچے کا ہاتھ پکڑے بڑی رغبت سے چبا رہی تھی۔ دروازہ کھولو بہو۔ سکینہ نے دروازہ کھولا۔ کیا بات ہے اماں، آپ نے کیوں اتنا شور مچا رکھا ہے؟ سکینہ مجھے معلوم ہو گیا ہے تم عورت نہیں ایک ڈائن ہو، اور میں اپنے بیٹے اشتیاق کو ایک ڈائن کے ساتھ نہیں رہنے دوں گی۔ اشتیاق آتا ہے تو میں تمہارا فیصلہ کرواتی ہوں۔ ساس کا چہرہ تو غصے سے سرخ ہو گیا۔ ساس واپس مڑی، مگر سکینہ اب اپنی منزل کے پاس آ کر واپس نہیں پلٹنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے شاپنگ بیگ الٹ دیا۔ نومولود بچے کے بچے کھچے ٹکڑے زمین پر گر گئے اور سکینہ نے شاپنگ بیگ ساس کے منہ پر چڑھا دیا۔ تو میری موت کا فیصلہ کرے گی بڑھیا؟ لے، میں نے تیری موت کا فیصلہ کر دیا۔ سکینہ واقعی ڈائن بن چکی تھی۔ سکینہ کی شکل دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کے چہرے کے پیچھے ایک معصوم حسینہ چھپی ہے۔ ساس نے اپنی جان بچانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن آخرکار ساس مر گئی۔ کافی دیر بعد جب اس نے شاپنگ بیگ منہ سے ہٹایا تو وہ بری طرح کانپ گئی۔ ساس کی آنکھوں کی بے نور پتلیاں جیسے اسے گھور رہی تھیں۔ سکینہ نے ہمت کر کے ساس کی لاش اس کے کمرے میں پہنچائی اور اپنے کمرے کو ہر سراغ سے پاک کیا۔ سب سے پہلے اپنے شوہر کو فون کیا اور بڑی اداکاری سے ساس کی طبیعت ناساز کا بتایا۔ پھر اپنے فیملی ڈاکٹر کو فون لگا دیا۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر وہاں پہنچ گیا۔ ڈاکٹر کو پہلی نظر میں ہی پتہ چل گیا کہ ساس مر چکی ہے۔ تھوڑی دیر بعد سکینہ نے دوبارہ اشتیاق کو فون کیا اور روتے دھوتے بتایا کہ تمہاری ماں اس دنیا سے گزر گئی ہے۔ دوسری طرف جیسے جیسے منگل قریب آ رہا تھا، بشیر کا خوف بڑھ رہا تھا۔ پورے 1 ماہ سے بشیر منگل کا شکار بنتا آیا تھا، لیکن اب کی بار وہ ایسا ہونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد وہ گھر کی طرف چل پڑا۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنی موٹر سائیکل میڈیکل سٹور کی طرف بڑھا دی۔ بھائی، جاگنے والی گولی ہے۔ بشیر نے اپنے پلان کو عملی جامہ پہنچانے کے لیے گولیاں لے لیں۔ گھر جاتے ہی وہ اپنے کمرے میں گیا اور گولیاں کھا لیں۔ گولیاں کھانے کی دیر تھی کہ اسے نیند آنے لگی۔ اس نے سر جھٹکا اور گولیوں کے پتے کی طرف دیکھنے لگا۔ سفید رنگ کی گولیاں پیلے رنگ کی گولیوں میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ گولیاں کس رنگ کی تھیں۔ وہ بار بار سر کو جھٹکنے لگا، لیکن وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ رات 12 بجے کا وقت تھا۔ بشیر مشینی انداز میں اٹھا تو اس کے بھتیجے کے کمرے سے تلاوت قرآن پاک کی آواز آ رہی تھی۔ سورہ ناس کی پہلی آیت کا ترجمہ چل رہا تھا، پھر دوسری آیت پڑھی گئی، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ چوتھی آیت پر بشیر خان ٹھٹک کر رہ گیا۔ قرآن پاک کی میٹھی آواز بشیر خان کے کانوں میں پڑی تو اس کا منہ سرخ ہو گیا، مٹھیاں بند ہونے لگیں اور وہ خود بخود کھینچتا ہوا بھتیجے کے کمرے میں داخل ہو گیا، اور ساری رات وہ اپنے بھتیجے سے کہہ کر وہ قرآن پاک کی تلاوت سنتا رہا۔ دوسری طرف پیر نواز صاحب کا آستانہ تو کبھی چھٹی کے دن بھی بند نہیں ہوا تھا، مگر آج بدھ کے دن اس کا آستانہ بند تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اچانک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور ایک بھیانک دیو شخص نمودار ہوا۔ کہاں مر گیا تھا تو، اور کام پورا کیوں نہیں کیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ میں روحانی چیزوں سے دور رہتا ہوں۔
میں اسے لانے ہی والا تھا کہ کچھ نامعلوم سے الفاظ مجھے جھلسانے لگے اور میں وہاں سے بھاگ آیا۔ میں بار بار وہاں جانے کی کوشش کرتا رہا اور بار بار وہ ناموس سی آواز میرے بدن میں چنگاریاں چھوڑ دیتی۔ ساری رات وہ اسی کمرے سے نکلا ہی نہیں تو میں کیا کرتا؟ دفع ہو جائے یہاں سے، کسی کام کا نہیں ہے تو، پیر نواز نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کے جاتے ہی پیر نواز تہہ خانے میں چلا گیا۔ تہہ خانے میں جگہ جگہ بت پڑے تھے۔ ایک بت کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی، وہ کالی ماتا تھی۔ پیر نواز اس کے قدموں میں گر پڑا۔ میری زندگی اب تیرے ہاتھ میں ہے ماتا، وہ عمل کسی وجہ سے ادھورا رہ گیا ہے اور اب میری زندگی خطرے میں ہے، مجھے بچا لیں کالی ماتا، مجھے بچا لیں۔ پیر نواز گڑ گڑانے لگا، مگر اسے نہیں پتا تھا کہ کالی طاقتیں وقت پڑنے پر اپنا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ یک ایک طرف سے نیلے رنگ کا کھولتا ہوا لاوا نکلا اور پیر نواز کے ناک اور منہ سے نکلتا ہوا اس کے جسم میں سرایت کر گیا۔ اس کے جسم سے نیلے رنگ کے آبلے پھوٹنے لگے اور وہ کپڑوں کو پھاڑتا ہوا تہہ خانے سے باہر نکل آیا۔ درد کی شدت سے اس کے منہ سے دل دہلا دینے والی چیخیں نکل رہی تھیں۔ بشیر خان، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، یہ تو نے اچھا نہیں کیا، تو پل پل موت کے لیے تڑپے گا اور تجھے موت نہیں آئے گی۔ پیر نواز دانت پیستے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ اس نے ملازم سے کہہ کر ایک رجسٹر منگوایا اور اس میں بشیر خان اور اس کے اہل خالہ کے نام لکھے، اس کے بھائی بھتیجوں کے نام لکھے اور ان ناموں پر کچھ پڑھا اور آخر میں ملازم سے کہہ کر صحن میں آگ جلوائی۔ بشیر خان اور اس کے اہل خانہ کی پرچیاں آگ میں پھینکنے ہی والا تھا کہ اس کے سامنے ایک جھماکہ سا ہوا اور ایک فقیر ہاتھ میں چھڑی پکڑے نمودار ہوا۔ فقیر بولا، اب بھی وقت ہے، اپنی کرتوتوں سے باز آ جا، شاید تجھے معافی مل جائے۔ پیر نواز غصے سے بولا، تو کدھر سے آیا ہے ڈھونگی، دفع ہو جا یہاں سے۔ نواز، اب بھی مجھے اپنا کام کرنے دے، تو نے بہت کام گناہ کر لیے ہیں، مگر ہر انسان پر توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، تو ان معصوموں کو ان کے حال پر چھوڑ دے اور آگ کو بجھا دے تاکہ تو خود اس آگ سے بچ سکے۔ بابا، اپنی بکواس بند کر اور دفع ہو جا۔ بابا، میرا کوئی نہیں، اللہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی نواز نے پرچیاں آگ میں پھینکنی شروع کر دیں اور پاس پڑی اینٹ اٹھائی اور فقیر کو دے ماری۔ اینٹ فقیر کے جسم سے ایسے گزر گئی جیسے وہ ہوا کا بنا ہو۔ پیر نواز اب جتنی دیر دھوپ میں کھڑا رہتا، وہ نیلے آبلے پیر نواز کے جسم سے پھوٹنا بند ہو جاتے۔ وہ کالی طاقتیں جو کبھی پیر نواز کا ہتھیار تھیں، آج اس کے خلاف تھیں۔ سورج کی پیلی روشنی پیر نواز کی کالی طاقتوں سے محفوظ کیے ہوئے تھی۔ جیسے ہی سورج ڈوبا، وہ آستانے سے نکلا، گلی میں سورج کی ڈلتی ہوئی دھوپ میں دوڑنے لگا۔ موت کے خوف نے اس کے تمام حساسیات ترک کر دی تھیں۔ سائے لمبے ہوتے گئے اور سورج ڈوبتا چلا گیا۔ لاہور شہر اور بسنت پر پتنگوں سے آسمان رنگین تھا۔ دوسری طرف بشیر خان اور اس کے بچے اور بھتیجے پتنگیں اڑانے میں مصروف تھے کہ اچانک اس کے بھتیجے کو ایک کٹی پتنگ ڈور سمیت جاتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ پتنگ کو پکڑنے کے لیے بھاگا۔ جیسے اس نے ڈور پکڑی، ایسے لگا جیسے کوئی کرنٹ اس کے جسم میں داخل ہو گیا اور وہ نیچے گر گیا۔ سب اس کی طرف دوڑے اور اس کے ناک اور منہ اور کان سے خون جاری تھا۔ اسے اٹھایا گیا، ہسپتال پہنچایا گیا۔ دوسری طرف سکینہ جب ناگیش بابا کے پاس آتی تھی تو وہ بہت پریشان تھی۔ منگل بشیر خان بچہ لے کر اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ جہاں وہ پریشان تھی، دوسری طرف ناگیش بابا کا بھی برا حال تھا۔ 2 دن سے ناگیش بابا کے فلیٹ کے 10 چکر لگانے تھے، لیکن ناگیش بابا وہاں نہیں آیا۔ سکینہ کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے کہ شاید عمل پورا نہ ہونے کی صورت میں شیطانی طاقتوں نے اس کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا نہ کر دیا ہو۔ اب وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں اس کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے۔ تبھی اس کی زندگی نے پلٹا کھایا۔ شروعات ایک الٹی سے ہوئی۔ اشتیاق ماں کی وفات کے بعد باہر نہیں گیا تھا۔ وہ سکینہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے سکینہ کے ماں بننے کی خوشخبری سنائی۔ اشتیاق کی تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ گھر پہنچتے اس نے ملازموں سے کہا کہ سب داتا دربار چلو۔ داتا دربار پہنچ کر اشتیاق نے لنگر پکانے والے کو 10,000 روپے دیے اور کہا کہ لنگر بھی تقسیم کر دو۔ سب لوگ دربار میں داخل ہوئے، مگر سکینہ نے ابھی پاؤں اٹھایا ہی تھا کہ اسے ایسے لگا جیسے آگ کی دیوار اسے اندر جانے سے روک رہی ہو۔ وہ بھاگ کر پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ اندر چلو، اشتیاق نے سکینہ سے کہا۔ نہیں اشتیاق، مجھ سے نہیں چلا جا رہا۔ تو سکینہ، میں تمہیں اٹھا کر لے چلتا ہوں۔ سکینہ غصے سے بولی، میں نے کہا نا کہ میں نہیں اندر جاؤں گی۔ ٹھیک ہے سکینہ، جیسے تمہاری مرضی۔ اشتیاق اندر داخل ہونے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، بہت خوش ہو بچے، کوئی درویش بابا تھے۔ بچے، تیری خوش نصیبی ہے کہ تو نے اللہ کے دربار میں حاضری دی، ورنہ تو بھی اس کالی طاقت کی لپیٹ میں آ جاتا جو تیری بیوی کے لیے ہے۔ میں نے دیکھی ہے۔ کون سی طاقت بابا جی؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ بیٹا سمجھ جاؤ گے بہت جلد۔ لو تم یہ کھا لو۔ درویش نے چند الائچی کے دانے اشتیاق کو دیے اور بولا، بیٹا ایک بات یاد رکھنا، اپنی بیوی کے پاس تب تک نہ جانا جب تک وہ اس بچے کو جنم نہیں دے دیتی۔ بعد میں اجازت ہے اگر وہ اس قابل رہی تو۔ آخری جملے درویش نے مسکراتے ہوئے کہے۔ اشتیاق کچھ پوچھنا چاہتا تھا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے درویش غائب ہو گیا۔
لنگر وغیرہ تقسیم کرنے کے بعد وہ گھر لوٹ آئے۔ دوسری طرف بشیر خان کے بھتیجے کی موت ہو گئی تھی۔ بشیر خان کے بڑے بھائی کا تو رو رو کر برا حال تھا، اس کی بھابھی بار بار بے ہوش ہو جاتی۔ بھتیجے کا کفن دفن ہو گیا، رات ہو گئی، سب سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، لیکن بشیر خان کا بڑا بھائی گیلری میں بیٹھا گھٹنوں میں سر دیے رو رہا تھا۔ رات 2 بجے کا وقت تھا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کے بڑے بھائی کی بیٹی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے پاس سے گزر گئی۔ بھتیجی پر نظر پڑی تو اس نے نوٹس نہ لیا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ اس کی بھتیجی چلتی ہوئی دادا کے کمرے میں آئی، جس کے ساتھ بشیر خان کے دونوں بیٹے لیٹے ہوئے تھے۔ بھتیجی کے ہاتھ میں تیز دھار سبزی کاٹنے والی چھری تھی۔ سامنے دادا بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے اور دادا کے پہلو میں بشیر خان کا بیٹا تھا۔ بھتیجی نے آگے بڑھ کر بشیر خان کے بیٹے کو اٹھانا چاہا کہ اسی وقت دادا نے کروٹ بدلی۔ جیسے ہی بھتیجی نے پیچھے ہٹنا چاہا تو کوہنی سے گلاس نیچے گر گیا۔ ایک دم سے دادا اٹھے اور پوتی کے ہاتھ میں چھری دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ بیٹا یہ کیا کیا ہے تم نے؟ اور یہ چھری کیا ہے؟ پوتی کے منہ سے مردانہ عجیب سی آواز نکلی، یہ بچے مجھے دے دے بڈھے، تیری باری ابھی نہیں آئی، اگر مجبور کیا تو سب سے پہلے تجھے ماروں گا۔ پوتی کے منہ سے یہ سن کر دادے پر وحشت طاری ہو گئی۔ اسی وقت اس لڑکی کے پیچھے سے ایک فقیر حاضر ہوا اور بولا، تو نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، اب ہماری باری ہے، نکل باہر اس جسم سے۔ فقیر نے لڑکی کی چوٹی پکڑی اور زور سے جھٹکے دینے لگا۔ لڑکی کے منہ سے مردانہ چیخوں کا طوفان جاری تھا اور پھر ایک دھواں سا نکلا اور کالے بھیانک دگوں کی شکل اختیار کر گیا۔ اسی اثنا میں بشیر خان اور اس کے بھائی بھی کمرے میں آ گئے۔ فقیر نے اس بھیانک دیونما شخص پر کچھ پڑھ کر پھونکا، جس کی وجہ سے اسے چیخنے کی بھی مہلت نہ ملی اور وہ جل کر خاک ہو گیا۔ فقیر بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ سب حیران ہوں گے کہ یہ سب کیا ہوا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس طرف سے میں غافل نہیں تھا، ورنہ اس مردود کا کالا جادو ان بچوں پر بھی حملہ آور ہو جاتا، جس طرح صبح آپ کے چھوٹے بیٹے پر ہوا تھا۔ بابا جی، ہم تو یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو کون ہیں اور آپ ہماری مدد کیسے کرنے آئے ہیں۔ یقیناً آپ کوئی نیک ہستی ہیں، مگر اس بات کا جواب ضرور دے دیں کہ ہمارے اوپر کالا جادو کون کرے گا؟ ہمارا تو کوئی ایسا دشمن بھی نہیں ہے۔ بچے، اس بات کا جواب تمہیں بشیر خان بہتر طریقے سے دے سکتا ہے۔ فقیر نے مسکراتے ہوئے بشیر خان کی طرف دیکھا۔ میں؟ ہاں بشیر، تم یاد کرو قبرستان میں جب تم نے اس عورت کو گندے عمل سے منع کیا تھا، وہی نیکی تمہارے گلے پڑ گئی۔ صبح کا حادثہ جو تمہارے بھتیجے کی جان لے گیا، وہ بھی اس جادو کی پیداوار ہے، مگر ظلم خواہ کتنا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جب پڑتی ہے تو اچھے اچھوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں۔ بابا جی، تو کیا جو خواب مجھے آ رہے تھے وہ حقیقت تھے؟ ہاں بلا شبہ وہ حقیقت تھے، اور شاید یہ عمل تم 7ویں منگل تک کرتے، مگر اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی بدولت عمل آدھے میں رہ گیا، جس کی وجہ سے وہ شخص کافی عذاب میں ہے۔ اب وہ تم سب اہل خانہ کا دشمن ہو گیا ہے، مگر اب وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ میں نے تمہیں قبرستان میں دیکھا تھا، میں اسی دن سے تمہارے ساتھ ساتھ ہوں، مگر بابا وہ شخص کون ہے؟ بچے، اس کا ایک روپ خواب میں تم دیکھ چکے ہو اور دوسرے روپ کا نام ہے پیر نواز۔ وہ شخص صبح کے وقت آستانے میں بیٹھ کر پیر نواز بنتا ہے اور رات کو سفلی عمل کا ماہر بن کر ناگیش بابا کے نام سے ایک فلیٹ میں موجود ہوتا ہے۔ کام وہ شیطانی عمل سے ہی کرتا ہے، خواہ وہ آستانے میں ہو یا اس کے فلیٹ میں۔ اب میں چلتا ہوں، ہاں صبح تم نے اپنے کام پر ضرور جانا ہے۔ مگر بابا، گھر میں جوان موت، بیٹا وہ بھی اللہ کی مرضی تھی اور یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، ایک کام کا آخری انجام رکا ہوا ہے، اس نیک کام کا انجام تمہارے ہاتھوں ہی ہونا ہے۔ یہ کہتے ہوئے فقیر بابا دیوار کی طرف چلے گئے اور غائب ہو گئے۔ فقیر کے جانے کے بعد سب نے بشیر خان کو گھیر لیا۔ بشیر خان نے سارا واقعہ سنا دیا۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اگلے دن فقیر کی ہدایت کے مطابق ڈیوٹی پر بشیر خان چلا گیا۔ سارا دن وہ اسی کشمکش میں رہا کہ نہ جانے کون سا ایسا نیک کام ہے جو اس کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ سارے لاہور کا چکر کاٹتے اس کی 43 نمبر گاڑی ٹوکر سٹاپ پر آئی۔ اس کی نظر راستے پر تھی کہ اچانک ایک جنگلی سور اس کی گاڑی کے آگے آ گیا۔ وہ بھاگتا ہوا روڈ کراس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچل ڈالو اسے، کچل ڈالو، مسافروں کی آواز نے اسے قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو وہ سور نہ جانے کس کس کو نقصان پہنچاتا۔ بشیر خان نے گاڑی کی رفتار تیز کی۔ سور کی گردن بری طرح سے مڑی اور سور کی آنکھیں بشیر خان کی آنکھوں سے ملی تو بشیر خان نے گاڑی روک دی۔ اگر وہ سور چاہتا تو بھاگ سکتا تھا، مگر وہ وہیں رک گیا۔ بشیر نے ایک بار پھر زوردار جھٹکے سے گاڑی سور کے اوپر چڑھا دی۔ ایسا کرنے سے اب بشیر خان مطمئن ہو گیا، اب وہ جانور مر چکا ہے۔ وہ گاڑی سے اترا ہی تھا کہ مگر باہر قدم رکھتے ہی ایک پولیس کی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی اور ایک وردی نما شخص نے اونچی آواز میں کہا کہ ہم تمہیں گرفتار کرنے آئے ہیں۔ دوسری طرف پیر نواز دوڑتا رہا۔ آخرکار سورج ڈوب گیا، گلیوں سے نکل کر وہ سڑکوں پر آ گیا۔ ہر شخص اس کی حالت کو دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا۔
اس کا تمام بدن گردن تک چھلنی ہو چکا تھا۔ نیلے مواد نے اس کے چہرے کو بھی چھوڑا نہیں تھا۔ اس کے منہ سے چیخوں کا طوفان جاری تھا۔ کوشش کے باوجود بھی وہ چیخوں پر قابو نہیں پا رہا تھا۔ اسی وجہ سے ارد گرد کے لوگ اسے دیکھ کر توبہ توبہ کر رہے تھے۔ اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ نکلی داڑھی اکھڑ کر جھول رہی تھی۔ وہ تو بس دھوپ کی تلاش میں دوڑا جا رہا تھا۔ پھر کلمہ چوک کے پاس آ کر اس کی کرتے برداشت جواب دے گئی اور وہ گر پڑا۔ گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ بے ہوش رہا۔ دھوپ کی حدت محسوس ہوتے ہی اس کی آنکھ کھلی۔ سورج سر پر تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ سورج نے سدا سر پر نہیں رہنا، اس لیے وہ اٹھا اور اپنی حفاظت کی تدابیر سوچنے لگا۔ اس کی چال میں اب لڑکھڑاہٹ تھی۔ کوئی تدبیر اس کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ آخر کار سورج ڈھلنے کا وقت آ گیا۔ اس نے افق کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ ٹھوکر سٹاپ پر پہنچ کر اس نے بشیر خان کو اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ بشیر خان زندہ تھا اور گاڑی لے کر اس پر چڑھ رہا تھا۔ پیر نواز نے آنکھیں بند کر لیں اور بشیر خان نے اس کے جسم کو 2 بار کچلا تھا۔ سامنے 5 سگریٹ کے کھوکے پر بیٹھے لڑکوں نے یہ حادثہ دیکھا اور پولیس کو فون کر دیا۔ پولیس جب بشیر خان کو گرفتار کرنے لگی تو بشیر خان نے کہا کہ میرا جرم کیا ہے؟ ایک انسان کو بری طرح سے مارا ہے اور پھر کہتے ہو کہ تمہارا جرم کیا ہے؟ ایک مسافر گاڑی سے اترا اور بولا، جناب ڈرائیور نے کسی انسان کو نہیں بلکہ جنگلی سور کو مارا ہے۔ سب مسافر بول پڑے، ہاں ہاں ہم سب نے دیکھا ہے۔ سب گاڑی سے اترے اور آگے جا کر دیکھا تو وہاں نہ کوئی جانور تھا نہ انسان، بلکہ خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ سب حیران ہو گئے کہ انہوں نے خود ایک جنگلی سور کو مرتے دیکھا ہے، مگر وہاں اب کچھ بھی نہیں تھا۔ ٹریفک پولیس کے پیچھے کھڑے ہوئے فقیر بابا نے بشیر کو مسکراہٹ بھری نظروں سے دیکھا۔ تھوڑے ہی دنوں میں بشیر خان کی زندگی معمول پر آ گئی تھی۔ دوسری طرف سکینہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جو کئی ٹکڑوں پر مشتمل تھا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی۔ تو اس کے بعد اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ اسے پاگل خانے میں ڈال دیا گیا۔ پھر 1 ماہ کے اندر اس کا ناتا دنیا سے ختم ہو گیا۔ جی تو دوستو، کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ دعا میں مجھے یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔